دو بڑے یوتھیے آپس میں لڑ پڑے. بریکنگ نیوز ناظرین, سب سے اہم خبر. 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ریلیز ہونے کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. مہاتما کہتا تھا کہ مجھے وہ ثبوت دکھاؤ. کہیں کبھی آپ نے سنا تھا اسٹیٹ نے اپنی ہی پراپرٹی کو جلا کے کسی کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس سے پہلے کبھی کسی شہید کے مجسمے کو کسی نے توڑا ہے؟ ان لوگوں کی بے حرمتی کی ہے جس کی حرمت اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے. فائنل کال جو ہے کبھی بہنوں کے ذریعے دی جاتی ہے, کبھی بیوی کے ذریعے دی جاتی ہے, اور باتیں ان کی کروا لو کہ ہم موروثیت کے خلاف. ٹیریان اس کی نجائز بیٹی ہے نا. اگر ٹیریان یہاں پر آ کر جلسے کے اندر ایسے ہاتھ کھڑا کرے گی تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بھی ہماری مرشد ہے. اب بشرا بی بی احتجاج کر رہی ہے نا, چھوڑو عمران خان کو, چھوڑو بشرا بی بی کے جو بچے ہیں ان کو بھی لائے نا. عمران خان کی بہن کے تھرو یہودیوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی کچھ کرو. اب یہ فائنل کال ایک اس پریشر میں بھی آ کر دی گئی. میرے پیارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہیں جنہوں نے دل میں قرآن رکھا ہوا ہے, تو آپ یہ یہود و نصارہ اور ادھر ادھر کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں. آپ ان کو بس ننگا کرنے پہ فوکس کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ناظرین, 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ریلیز ہونے کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, کیونکہ بار بار عمران خان کی جانب سے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر, سپورٹر اور لیڈرز کی جانب سے یہ تقاضا کیا جاتا رہا تھا کہ ہم نے اگر کوئی جرم کیا ہے, کوئی دہشت گردی کی ہے, تو اس کے کوئی ایویڈنسز تو ہوں گے, کوئی ثبوت تو ہوں گے, کوئی فوٹیجز تو ہوں گی, تو وہ ہمیں دکھائی جائیں. سو اب کی بار حکومت نے بار بار انہوں نے طوطے کی طرح جو ایک رٹ لگائی ہوئی تھی, اب یہ فوٹیجز بھی ریلیز کر دی گئی ہیں, آڈیوز بھی ریلیز کر دی گئی ہیں, کلپس بھی وائرل کر دیے گئے ہیں. اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بشمول ان کے لیڈرز اور عمران خان خود بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے کہ لٹرلی انہوں نے پچھلے 2 سالوں کی میرے خیال میں کوئی 28ویں فائنل کال جو ہے وہ 24 نومبر کو دے دی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب کی بار اگر کوئی باہر نہ نکلا تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. اپنے ہی لوگوں پر جو ہے وہ دھونس زبردستی جمایا جا رہا ہے. موروثیت کے خلاف باتیں کرتے تھے, اور بشرا بی بی جو ہے وہ خود فل ٹائم ایکٹیو ہوئی پڑی ہے, اور اس وقت کے پی کے میں اس نے اپنے ڈیرے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. تمام تر صورتحال پر میں نے بات کرنی ہے. میرے ساتھ اس وقت وقاص بلانا موجود ہے. وقاص, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می ونس اگین. مجھے پتہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کا بڑا شافی علاج کرتے ہیں, سو دیٹ از دا ریزن کہ میں آئی پریفر کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذرا انگیجمنٹ رکھی جائے, پوڈ کاسٹ کیا جائے. یہ تو آپ نے میرا رینک لو کر دیا, میں اپنے آپ کو سرجن سمجھ رہا تھا. اچھا, آپ سرجن سمجھ رہے, تو شافی علاج سرجن بھی تو کرتا ہے نا, یوتھیوں کا سرجن. اچھا خیر. اچھا, اینی ہاؤ دیکھیں وہ فوٹیجز نہیں ابھی آپ کو جیسے پتا ہے کہ ابھی ہم ایک جگہ پر, چلیں آپ کے ساتھ یہ ایک چیز شیئر کرتے ہیں چھوٹی سی, کہ ابھی ہم ایک بینک گئے ہوئے تھے, اور وہاں پر ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا سا کام شام تھا. اینی ہاؤ, اب کام نہیں آپ کو بتانا, تو اس جگہ پر گئے تو وہاں پر جو بینک مینیجر موجود تھا نا, اس نے وقاص کو کہا آپ کو تو میں دیکھتا رہتا ہوں. سو دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ. مجھے بھی اچھا لگا کہ مطلب آبویسلی وقاص کو سب دیکھتے ہیں, ہمیں بھی دیکھتے ہیں. تو میں نے کیا پوچھا تھا, میں نے کہا اگر تم یوتھی ہو نا تو میں نے اس بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوانا. کہا تھا نا میں نے, نہیں کہتا نہیں میں یوتھیا نہیں ہوں. خیر, لوگ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں دا وے جس طریقے سے وقاص اور ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے باقی لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خامیوں کو اور ارریشنلٹیز کو لوگوں کے آگے رکھتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آپ نے بھی وہ جو 9 مئی کے حوالے سے حکومت نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ریلیز کی ہے, آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھی ہوگی. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر یہ تقاضا کرتا رہا پچھلے 1-1.5 سال میں کہ ہمیں ایویڈنسز دیے جائیں, ہمیں وہ فوٹیجز دکھائی جائیں. اب فوٹیجز آگے رکھ لی ہیں تو رونا دھونا بھی شروع ہو گیا ہے, بوکھلاہٹ کا بھی شکار ہو گئے ہیں, پریشان بھی ہو گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 24 نومبر کو جو ہے وہ فائنل کال دے دی ہے. ابھی پچھلے 2 سالوں سے میرے خیال میں یہ 28ویں فائنل کال جو ہے اس مہاتما نے دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کال میں کتنا دم خم ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوٹیجز ریلیز ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کیوں اتنا خوف اور ڈر کا شکار ہے؟ اچھا, ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے اللہ کا شکر, اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فوٹیجز اور یہ سارا کچھ ہوا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی.
پوری دنیا جانتی ہے. اب تو اندھے بندے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جی ایچ کیو تھا, ادھر انہوں نے حملہ کیا, یہ جناح ہاؤس تھا, ادھر انہوں نے حملہ کیا, یہ ریاست کے شہیدوں کے مجسمے تھے, ان کو انہوں نے جلایا, انہوں نے غداری کی, انہوں نے وطن کے ساتھ دشمنی کی, انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کیا, اور انہوں نے ایک انتشاری کو چھڑوانے کے لیے آخری حد تک گئے جہاں پر پاکستان کے دشمن بھی کبھی نہیں سوچ سکتے تھے. 1965 میں انہوں نے چائے پینے کا کینٹ کو کراس کر کے آگے جا کے چائے پینے کا ارادہ کیا تھا, اور ان کو آج تک وہ قیامت تک نہیں انہیں بھولے گا. 1965 کی وہ 6 راتیں جو ہیں انہیں قیامت تک نہیں بھولیں گی. 1965 کیا, ابھی یہ فروری میں جو یہ ہوا تھا تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے جب ابھینندن کو پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو چائے آفر کی گئی تھی, تو میرے خیال میں دشمن ہمیشہ مطلب مار کھاتا ہے فینٹاسٹک ٹی. اچھا, تو یہ اب یوتھیے اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی نا بکھلاہٹ کا شکار ہیں. یہ پہلے بھی تھے. ہم لوگوں کو دنیا کو بتانا پہلے دن سے چاہیے تھا, دیر آئے درست آئے, اب ہم آ گئے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو بتاتے رہیں گے. ان کا ایک ایک پروپیگنڈا دنیا کے سامنے رکھیں گے. یہ کہتے تھے ہمیں وہ ثبوت دکھاؤ, مہاتما کہتا تھا جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے کہ مجھے وہ ثبوت دکھاؤ جس میں میرے کوئی لوگ تھے, اور انہوں نے سارے کا سارا, یار مجھے بتاؤ کیا 75 سال ہو گئے ہیں, 75 سال پاکستان کے اوپر مارشل لاء بھی لگے ہیں, پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے, پاکستان میں چلتے وزیر اعظموں کی وزارت عظمیٰ گئی ہیں, پاکستان میں فوجیوں جرنیلوں کے اوپر بھی بہت کچھ ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے نا. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جنرل ضیاء دیکھ لیں, جنرل ایوب کا دور دیکھ لیں, جنرل مشرف کا دور دیکھ لیں, ہر دور کے اندر پاکستان میں افراتفری ہوئی ہے. آج تک کہیں کبھی آپ نے سنا تھا کہ اسٹیٹ نے اپنی ہی پراپرٹی کو جلا کے کسی کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور بھائی اسٹیٹ اتنی کمزور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وٹا مار کے رو کے بتائے گی کہ یہ دیکھو جی ہمیں وٹا مار کے چلا گیا ہے. مطلب میں اب لانتی ڈالوں گا نا کہ یار ایسا آپ نے کبھی سنا تھا؟ میں پھر فریز کروں, یعنی ہم سب اسی ملک کے باسی ہیں, اسی ملک کے لوگ ہیں, ہم سب, یہ ہمارا پیارا وطن ہے جس کو اتنی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے, اور اسی میں سے یہ ایک انتشاری ٹولہ اٹھتا ہے اور 9 مئی کرتا ہے, اور 9 مئی کرنے کے بعد اصل میں ان کی پوری منصوبہ بندی تھی. انہوں نے غداری کا پلان, اور آپ وہ کہہ لیں کہ جو بنگلہ دیش میں اب ہوا, انہوں نے اس سے پہلے ہی میرے خیال میں وہ پلاننگ جو تھی وہ کر لی تھی, لیکن وہ تمام چیزیں ان پہ الٹی پڑ گئیں. اور وہ جو آپ وہ دیکھیں کہ فوٹیجز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے آرمی تنصیبات, شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو جلایا گیا, ان کو توڑا گیا, 200 سے زائد تنصیبات کو جو ہے انہوں نے نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد دیکھیں ڈٹائی دیکھیں کہ بجائے اپنے اس گناہ پر میں تو گناہ ہی کہوں گی, اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے یہ ایویڈنسز مانگتے رہے. اب ایویڈنسز دے دیے, اب مزید انتشار کی طرف آ رہے ہیں. اب انہوں نے پھر 24 نومبر کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دے دیا ہے. 1 منٹ مجھے دے دیں, میں آپ کو یہ جو چیز سمجھانے کی کوشش اور عوام کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, ناقص میری رائے ہے, مگر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی اگر آپ کی لیٹس سپوز جی میں ایک وقت کے لیے آپ کا الزام بائے کر لیتا ہوں جی, آپ کی حکومت گرانے کے لیے ریاست نے بڑا کردار ادا کیا, آپ کو کمزور کرنے کے لیے ریاست میں بڑا کردار ادا کیا, ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں ایک وقت کے لیے, حالانکہ بات ایسے نہیں ہے, مگر مان لیتے ہیں یار آپ اتنے مضبوط تھے یا اتنا ڈر گئے تھے آپ سے کہ ریاست کو دنیا کو دکھانے کے لیے خود ہی یہ سارا ڈونگر چانا پڑ گیا. مطلب پاکستان میں کبھی آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی شہید کے مجسمے کو پاکستان میں کسی نے توڑا ہے؟ کسی شہید کے اوپر کسی نے انگلی اٹھائی ہے؟ شہید تو ہمارے سر کا تاج ہے, پاکستانی قوم کی لاج رکھتا ہے, وہ قرآن پاک میں ہے, وہ زندہ ہے, اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے. اور انہوں نے کیا کیا یار, یہ ریاست کے قانون کو چھوڑیں, یہ اللہ کے قانون کے بھی, اللہ کے قانون کی پکڑ میں بھی آئیں گے. اللہ نہیں بخشے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان لوگوں کی بے حرمتی کی ہے جس کی حرمت اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے. اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست نے کروایا. کہہ رہے تھے آج تک انہوں نے کیا کہا, 9 مئی میں ہمارے لوگ نہیں تھے, وہ کوئی ایلینز تھے, وہ یاسمین راشد ایلین تھی. 9 مئی میں اگر ان کے لوگ نہ ہوتے تو وہ مراد سعید اور وہ حماد اظہر وہ اب چھپے نہ بیٹھے ہوتے. وہ جو تمام لوگ جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں, میاں اسلم اقبال اور یو نیم اٹ, کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں, وہ چھپ کے نہ بیٹھے ہوتے.
اور میرے خیال میں حسان نیازی کس طریقے سے اس نے آرمی آفیسر کور کمانڈر لاہور کی جو یونیفارم تھی اس کی اس کا مذاق اڑایا, اس کی تضحیق کی, تو میرے خیال میں جو انہوں نے بویا وہ آج کاٹ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی بھی ریاست ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نہیں نمٹ رہی, ابھی بھی بڑا ہولا ہاتھ ہے. میرے خیال میں ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. اور عمران خان اس وقت بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, کیونکہ ایک طرف اگر ہم فیض حمید کو دیکھیں تو وہ اس وقت obviously ایک ملٹری کا اسٹڈی میں, اور اس کو پتا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل ہونے کے بعد میری باری آنی ہے. سو دیٹ از دا ریزن کہ وہ بار بار فائنل کال جو ہے وہ دی جا رہی ہے. کبھی بہنوں کے ذریعے دی جاتی ہے, کبھی بیوی کے ذریعے دی جاتی ہے, اور باتیں ان کی کروا لو کہ ہم موروثیت کے خلاف ہیں. میں جو آپ کو بتا رہا تھا وہ پھر پوائنٹ وہی ہے, اور میں اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں کہ سن لو یار, ہماری ریاست اللہ کا شکر ہے کہ اتنی کمزور نہیں ہے, بہت مضبوط ہے. کہ اگر اس نے کسی کو گرانا ہو یا کسی کے اوپر کسی کو کمزور کرنا ہو تو وہ اپنے اوپر حملہ کروائے. ایسا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کرنا ہوتا یا کرنا ہے یا کرنا چاہیں گے, اگر ان کے مفاد, پاکستان کے مفاد, پاکستان کی سوورنٹی, پاکستان کی خود مختاری, اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے گا یا اس کے اوپر حملہ کرے گا تو ریاست اپنے اوپر وٹا مار کے اس کو کمزور نہیں کرے گی. ریاست اس کو چھٹی کا دودھ یاد کروائے گی. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. ہمارے مشرق والے بھی اس بات کو سیکھ کے بیٹھ گئے ہیں, ہمارے مغرب والے بھی اس بات کو سیکھ کے بیٹھ گئے ہیں, اور ہمارے اوپر جو دنیا کی طاقتیں جو کہ مختلف حربوں سے حملے کرتی تھیں وہ بھی آج اس بات کو سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس ملک میں اللہ کی بنائی ہوئی اس خدا داد مملکت خدا داد میں ایک ایسی فوج ہے جو اس ملک کی نظریاتی اور جو سرحدی ہیں باؤنڈریز ان کو محفوظ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ جب اس پہ کوئی آنچ آتی ہے تو وہ جس طرح ہوتا ہے نا پنجاب میں یا پاکستان میں کہ کمزور کیا کرتا اپنے کپڑے پھاڑ کے تو مضبوط کے سامنے چلا جاتا ہے کہ ہائے میں لٹ گیا یا لٹ گئی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ریاست نے نہیں کروایا تھا. ریاست نے اگر آپ کو ٹھکانے لگانا ہو تو یہ صرف اور صرف 2 چٹکیوں کی مار ہے, ایک چٹکی بجانی ہے تو آپ لوگوں نے غائب ہو جانا ہے. لیکن ریاست ماں کے جیسی ہے. ریاست نے آج بھی آپ کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا ہے. یہ فوٹیجز دکھانا اور عوام کو بتانا اس لیے اہم ہے کہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو ڈھونگ رچاتے ہیں, ایک طرف آپ جا کے ریاست کی ایسی کی تیسی پھیرے ہیں, وہاں پر جا کر آگ لگائیں. آپ بھرپور میرے خیال میں سازش کے تحت یہ کام کرتے ہیں, اور دوسری طرف جن کے خلاف آپ سازش کرتے ہیں دوسری طرف آپ انہی سے ہی مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں. وہ الگ بات ہے, ہمیں بچا لیں, ہمارے ابو بن جائیں جیسے جنرل باجوہ ہمارے ابو بنے تھے. پہلے تو بات یہ نا کہ آپ جن کے اوپر حملہ کرتے ہیں انہیں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خود پہ حملہ کروایا. تو وہ آپ بات کلیئر ہے کہ وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ آپ کو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہائے ہائے دیکھیں ہمیں مار گئے, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے اوپر حملہ کر گئے. وہ ان کی اسٹریٹجی اگر ہوتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا. ایک بات تو یہ کلیئر ہے. دوسرا, آپ لوگوں نے حملہ کیا, اس کا انجام تو آپ کے اوپر آپ کو بھگتنا پڑے گا, اور اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس شخص نے میرے شہید وطن کی نشان حیدر کی, اس ماں کے لال کی, اس بیوی کے شوہر کی, اس بچوں کے باپ نے, جس نے اس وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور جس نے اس کی بے حرمتی کی, اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا. دوسری طرف اگر یہ 24 نومبر کو لاسٹ کال دے رہے ہیں تو بہت چیز وائرل ہے, ہم بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. لاسٹ کال 9 مئی کو بھی انہوں نے دی تھی. ایک لاسٹ کال تھی نا کہ مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ, ہم یہ کر دیں گے, انقلاب آ جائے گا. یہ ہو گیا, کیا ہوا؟ آج وہی لوگ لٹکے ہوئے ہیں, وہی بندہ دوبارہ جیل کے اندر ہے, 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. جیل سے باہر جانے کا کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے. اب 24 نومبر کو اگر آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے کریں, رائٹ ہے آپ کا, جمہوری حق ہے. مگر میرے پیارے پاکستان کے ان بچوں کی کاسٹ پہ نہیں ہوگا. یہ ان شریف بچوں کے اوپر, ان ماں کے لاڈلوں کے اوپر جو اس وقت کند ذہن یوتھیے بنے ہوئے ہیں, جن کے فیوچر تباہ ہونے ہیں, جن کے مستقبل تباہ ہونے ہیں, جن کی ماؤں نے, بہنوں نے, بیویوں نے رونا ہے کہ ہائے ہمارا لال جو انتشاری کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو اس کو چھوڑیں, اپنے بچوں کو بلائیں نا, اپنے بچے کو بلائیں, اس ٹیریان کو بلائیں, یہاں پر آ کر احتجاج کریں. اور مزے کی بات والا کیا, ٹیریان اس کی نجائز بیٹی ہے نا. میں آپ سے شرط لگا لیتا ہوں, کھانا شرط لگا لیتے ہیں, اگر ٹیریان یہاں پر آ کر
جلسے کے اندر ایسے ہاتھ کھڑا کرے گی تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بھی ہماری مرشد ہے. او مرشد سے یاد آیا, وہ ایک مرشد کے در پر جب جوتے لوگ اتار کے. حاضری دے رہے ہیں, کے پی کے میں بشرا بی بی نے ڈیرے لگائے ہوئے, وہاں پر پوری سیاست اور مطلب وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہاں پر کوئی فوٹیج نہ بنا لے, کوئی ویڈیو نہ بنا لے, کوئی کلپ نہ بنا لے. اور جب اس بشرا پنکی پیڑنی کے در پر لوگ جب جاتے ہیں نا در پر, تو لٹرلی لوگ جو ہے نا وہاں پر جوتے اتار کے جاتے ہیں. ان لیڈرز کی کیا اوقات ہے کہ وہ جوتے اتار کر جو ہے اس پنکی پیڑنی کے آستانے پر جو ہے وہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے 3 چیزیں آپ کے سامنے. اچھا ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ توشا, ابھی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ توشا خانہ 2 کا جو اس کو ذرا بعد میں رکھیں نا, پوائنٹ اپنا ذرا وہ پہلے کلیئر کر لیں, یہ ابھی کرتے ہیں اس کے اوپر بات. پہلے مجھے ایک تو ذرا بشرا بی بی, کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے ماشاءاللہ, اور بشرا بی بی نے کہا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گی اور سارے کام وہی کر رہی ہیں جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ میں نیپوٹزم کے خلاف ہوں. یعنی یہ جو بات کرتا ہے 180 ڈگری پہ اس کے خلاف کرتا ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, میرے والد صاحب ایک وقت میں کہا کرتے تھے کہ ایک طبقہ ایسا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, سیکرڈ ہے, لیکن ابو کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو وہ کہتے ہیں وہ کبھی نہ کرنا, جو وہ کرتے ہیں وہ کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انتشار کرو, مگر وہ کرتے خود نہیں ہیں. ان کے اپنے بچے جو ہیں بڑے سیٹلڈ ہیں, ایزی ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اپنے بچے ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں, ترقیاتی اور اس طرح کے تعمیری کاموں میں ہوتے ہیں. لوگوں کے بچوں کو یرغمال بنا کے مختلف کاموں میں وہ ملوث کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی وہی شخص ہے منافق, یہ پوری ٹولہ منافق ہے, یہ گھرانہ منافق ہے. اپنے بچوں کے مستقبل روشناس. اب بشرا بی بی احتجاج کر رہی ہے نا, تو بشرا بی بی کے جو بچے ہیں, چھوڑو عمران خان کو چھوڑو, بشرا بی بی کے جو بچے ہیں اس کی اولاد نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, ان کو پاکستان کا درد نہیں ہے. کیا انہوں نے پاکستان کے اندر انقلاب ان کا فرض نہیں ہے؟ ان کو بھی لائے نا, اپنے بچوں کو بھی لائے, اپنے بچوں مل کے بشرا بی بی لائے, عمران خان بھی لائے, اپنے بچوں کو لائے اور آ کے پہلی شیلنگ, پہلی گولی خود کھائے, ربڑ کی گولی کھا لے یا گالی کھا لے. انہوں نے تو اپنے بچوں کو اور دوسرا وہ دیکھیں, اس سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جوتے اتار کے اندر جاتے ہیں, یہ فرقہ پنکی پیرنی بن گیا ایک نیا. تیسری بات, بشرا بی بی نے کہا کہ 5-5 ہزار بندہ لے کر آؤ, ایم پی اے 5,000 لائے, ایم اے نے 10,000 بندے لائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا, بڑی انٹرسٹنگ بات. رات کو ایک لڑائی ہوئی ہے, 2 بڑے یوتھیے آپس میں لڑ پڑے. بریکنگ نیوز ناظرین, سب سے اہم خبر ٹی وی کی, سب سے بڑی خبر, 2 بڑے یوتھیے, ایک یوتھن اور ایک یوتھیا, آپس میں گتھم گتھا ہو گئے, اور بڑے نام ہیں ان کے, بتاتا ہوں میں آپ کو. بشرا بی بی نے کہا کہ سارے بندے 5-5 ہزار یا 8-8 ہزار 10-10 ہزار جتنے بھی ہیں, ان سے تو 500 کیا 5 بندے بھی نہیں نکلنے, آدھے بندے بھی نہیں نکلنے ان سے. تو خیر انہوں نے کہا لے کر آئیں. اب آج ایک اور چیز خبر آئی ہے, وہ یہ ہے, بشرا بی بی کہہ رہی ہیں جس نے احتجاج میں میرا دیا گیا الٹیمیٹم, میرے دیے گئے ایک ٹریڈ مارک کو عبور کر لیا, جو میں کہتی ہوں وہ کر لیا, اس کو پارٹی میں عہدے دیے جائیں گے. لالچیں دی جا رہی ہیں, یہ کیسا انقلاب. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جب آپ آ رہے ہوں گے تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا, جو گرفتار ہوگا اس کے ساتھ پھر نمٹا جائے گا. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس تمام تر سینیریو میں 24 کو سب سے زیادہ نظر جو ہے وہ کس پر رکھنی ہے؟ علی امین گنڈا پورا, کیونکہ وہ ہمیشہ ان سب کو آگے لگا کے خود بھاگ جاتا ہے. اس سے پہلے نا یہ دیکھیں ذرا, اب اگر بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو عہدے دیے جائیں گے, لالچ دے رہی ہے, ٹارگٹ کر رہی ہے, ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے, اور اگر وہ بندے نہیں لے کے آتے تو ان کو پارٹی میں عہدے نہیں, یہ ایسا انقلاب ہے جو یہ کہتے تھے نا کہ بریانی کی پلیٹ پہن کے جلسوں میں آتے ہیں, تو یہ بیسیکلی عہدے کی لالچ دے کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں بندے لے کر آئیں, اور جے تسی اس واری بندے نہ لے کے آئے تے پھر تاڈی خیر نہیں ہے. پھر کمل شوزب کا پتہ آپ کو؟ ہاں, کون نہیں جانتا اس بڑی یوتھیا کو ماشاءاللہ. وہ اور ایک ہے ارسلان بلوچ, لندن میں پڑھا ہے. یہ ٹویٹر کے اوپر رات کو 2:13 پہ ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے. میں اس وقت تھر ان کے میسیج دیکھ رہا ہوں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ بھلا کیا کہہ رہا ہے اسے, کہہ رہا ہے بڑے تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تم ٹویٹ کر کے انقلاب لا رہی ہو, ذرا گراؤنڈ میں جاؤ. تم نے الیکشن کے لیے کمپین کی ہوئی ہے, جس کو ٹکٹ ملی ہوتی ہے تو
اس کا پرائمری کام ہوتا مزے ہے, کی بات ہے دونوں اس وقت یہاں پر نہیں ہیں. اس کا پرائمری کام ہوتا ہے جا کے حلقے کے اندر عوام کے اندر جائے. اس نے اس سے سوال پوچھا, ارسلان بیٹا نہیں, وہ والا نہیں ہے, یہ دوسرا ہے, کہ بھائی تم کب گئی لاسٹ ٹائم. اس نے کہا تم مجھے ٹارگٹ کر رہے ہو, تم پیسے کما رہے ہو, تم نے وہاں پر بیٹھ کر یہ کرنا ہے. اس نے کنول شوذب نے کہا, اس بندے نے کہا کہ اگر عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر اور ادھر ادھر اکیلی ہوتی ہیں تو تب تو نہیں آپ جاتے. تو اس نے کہا ہمیں بتا کے نہیں جاتی, اس کا تو ٹینٹرم ہی بہت ہے, اس کا تو ایٹیچیوڈ ہی بہت ہے. یعنی یوتھ یہ آپس میں گتھا مگتھا شروع ہو چکے ہوئے ہیں بڑی دیر سے. اور سب سے زیادہ مطلب یہ تو آپس میں جو لڑ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بندی بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. اس وقت جو بشرا بی بی کے قریب ترین جو لوگ ہیں نا وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں علیمہ خان گروپ کے لوگوں کو. اچھا ایک تو ڈیولپمنٹ, وی آر شارٹ آف ٹائم, دو چیزیں کور کرنی ہے. اڈیالہ کیسز, توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کو 21 نومبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. اگر اب 21 نومبر کو بشرا بی بی پیش نہیں ہوگی تو ضمانت جو ہوگی وہ خارج ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ القادر ٹرسٹ, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو سکینڈل ہے یا جو وہ کیس ہے, اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو آئندہ سماعت پر ہر صورت 342 کا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانا ہے. تو یہ تو اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی تھا. آخری چیز میں آپ کے ساتھ یہ فائنل کال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ فائنل کال کا 28واں جو ہے ایڈیشن ہے, اور مہاتما عمران خان نے گزشتہ 2 سالوں کی 28ویں فائنل کال جو ہے وہ دے دی ہے. 24 نومبر کو ایک بار پھر پورا پاکستان نکلے, یہ کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے, مہاتما کی جانب سے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ چونکہ اب سر پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے فوٹیجز جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں, اور فیض حمید کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل بھی ہو رہا ہے. اس تمام سچویشن سے خوف زدہ ہو کر مہاتما کو کچھ اور نہیں سوجا, اور اس نے کہا ہے کہ 8-10 بندے جو ہیں وہ گریں, وہ مریں, اور ان کی لاشوں پر جو ہے وہ سیاست کی جائے. اور یہ وتیرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں اور ہم ان لاشوں پر سیاست کریں, کیونکہ اب ان کے پاس سیاست کرنے کو کچھ اور رہ نہیں گیا. اور عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائرڈ ہو گیا ہے جیل میں رہ کر. اب یہ دیکھ لیں کہ نہ اس کے لیے کسی نے نکلنا ہے, اور جو نکلے گا یا نکل کے اوقات سے باہر ہوگا تو ریاست نے ان کے ساتھ اب آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو آپ چکا نے ہے. ایک بات بڑی اہم کر دی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لاشیں گرا کے اپنے بندے مروا کے انہیں شہید کروانا چاہتا ہے. شہید کروانا ہم چاہتے نے ہیں. اس سے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ جو وطن کے شہید تھے ان کے مجسمے جلا دیے, ان کے مجسمے جلا, ان کی بے حرمتی کر دی, اور اپنے انتشاریوں کو مروا کے شہید کروانا چاہتا ہے. اور جو اصل میں شہید ہیں, جنہوں نے اس وطن کے لیے خدمت کی ہے, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہو گئے, کلمے کو انہوں نے ماتھے کا ستارہ بنا لیا, ان لوگوں کے خلاف اس نے کیا کر دیا, اعلان جنگ کر دیا, ان لوگوں کی بے حرمتی کر دی, اور اپنے انتشاریوں بلوائیوں کو, فورن فنڈنگ کو, جن کو, اور بیچ میں ایسے ہیں جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے, بہت سارے قادیانی گروپس ہیں اس کے اندر, ان لوگوں کو ملا کے, ان لوگوں کے پیسے کے اوپر, فنڈنگ کے اوپر, لابسٹ کے اوپر, یہودیوں کے اوپر, سہونیوں کے اوپر, ان کی مدد کے ساتھ یہ انتشار کر کے ان کو کہہ رہا ہے شہید ہے. استغفر اللہ, اس سے بڑی کائنات کی روح زمین پر کوئی بڑی منافقت ہو نہیں سکتی. تو منافق کے بارے میں میرے رب نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دشمن کو شاید سپیر کر دو, اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا کرنا. اور ایک اور چیز یہ کہ کچھ خبریں اس حوالے سے بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ یہ جو مطلب 2 سالوں کی یہ جو 28ویں فائنل کال جو ہے عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے, اس میں اصل میں یہودیوں کا بہت زیادہ پریشر ہے, جنہوں نے بہت زیادہ اپنا وقت اور اپنا پیسہ عمران خان پر انویسٹ کیا, بٹ ان کو رزلٹ نہیں مل رہے. اور یہ میں ہر دفعہ بات کرتا ہوں, رزلٹ کیوں نہیں مل رہا. اپنی اس کی عمران خان کی بہن کے تھرو یہودیوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی کچھ کرو, پریکٹیکلی کرو, ورنہ مطلب اب نہ کچھ کیا تو پھر مطلب فائدہ کوئی نہیں نا. سو اب یہ فائنل کال ایک اس پریشر میں بھی آ کر دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ حکومت قائم کی, ان کے لیڈران کے دل میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن. جب مسلمان اسپین تک حکومت قائم کرتے ہیں, جب سلطنت عثمانیہ آدھی دنیا پر حکومت قائم کرتی ہے,
اور انصاف کا بول بالا کرتی ہے. جہاں پر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی مر جائے اس کی بھی ذمہ داری وقت کا خلیفہ لیتا ہے. وقت کا خلیفہ لیتا ہے. ان لوگوں کی ایک کریکٹر تھا، وہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کے پابند تھے. ان کے دل میں قرآن بستا تھا. اس وقت میرے پاس بھی ایسا رہنما ہے جس کے دل میں قرآن ہے. تو یہ باقی سارے یہود و نصارہ، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج سے 1400 سال پہلے ریاست قائم ہوئی اور انہی کی موجودگی میں، انہی یہود و نصارہ کی موجودگی میں ہماری مسلمان ریاستوں نے انہی کے اوپر حکومت قائم کی، تو آج اللہ نے اگر ہمیں آزاد ملک دے دیا ہے اور اسی طرح کا ایک بندہ، انہی کو فالو کرنے والا، انہی کے سنت پہ چلنے والا، دل میں قرآن رکھنے والا بندہ اس ملک کی نظریاتی، اس ملک کی سرحدی جو سرحدیں ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی موجودگی میں، ایسے لیڈر کی موجودگی میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی حملہ کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر نظریاتی طور پر، یا پاکستان میں انتشار کر سکتا ہے؟ یہ ان کی بھول تو ہو سکتی ہے، ان کی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن ناکامی کے علاوہ ان کے پلے میں کچھ نہیں پڑے گا. کیونکہ میرے پاس نام تو لے لینے دیں، میرے پاس میرے پیارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہیں جنہوں نے دل میں قرآن رکھا ہوا ہے. تو آپ یہ یہود و نصارہ اور ادھر ادھر کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، آپ ان کو بس ننگا کرنے پہ فوکس کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ بات پڑھی لکھی ہے، یہ فائنل ہو چکا ہے کہ اب کی بار 24 نومبر کو اگر انہوں نے اپنے اوقات سے باہر ہونے کی کوشش کی تو پھر ان کا ایسا حال ہوگا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. ویورز، آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. مجھے اور وقاص کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.